اس وقت پھر حضرت مہدی کی قیادت میں جہاد ہوگا اور پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی اسی وقت نازل ہوں گے, دجال کو قتل کریں گے. اور ایک اور دفعہ, یعنی ایک دفعہ تو اسلام دنیا میں غالب آ چکا ہے, تو ایک اور دفعہ اسلام حضرت مہدی حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے پوری دنیا میں غالب آ جائے گا اور ہر طرف خیر ہی خیر ہوگی. جزیے کا نظام ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کو کھول دے گا, آسمان کی برکتیں, خوب بارشیں برسیں گی. ایک روایت میں آتا ہے, ترمذی کی روایت ہے, اتنے بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے کہ اس کے چھلکے کو لوگ سائبان کے طور پہ استعمال کریں گے. ایک ایک انگور کا دانہ کئی لوگ نچوڑ کے پئیں گے. یعنی برکتیں اللہ کی طرف سے ایسی کھل جائیں گی, تو پوری دنیا میں امن ہوگا. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت تھی نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ کیا تھی؟ قرآن میں آتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ آپ دین کو پوری دنیا میں غالب کر دیں. تو ایک دفعہ تو یہ بنو امیہ کے دور میں, اور بنو عباس, اور پھر خلافت عثمانیہ, یہ جو مسلمانوں کی خلافتیں چلی ہیں, تو بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں تو اسلام پھیل گیا تھا. پوری دنیا, جتنی بھی مہذب دنیا تھی اس میں اسلام ہی اسلام تھا, یعنی اسلامی حکومت تھی. سب مسلمان نہیں تھے لیکن حکومت اسلامی تھی, سب مسلمانوں کے زیر سایہ تھے. تو اللہ تعالیٰ اب پوری دنیا میں کیفیت کے لحاظ سے, کمیت کے لحاظ سے, کوانٹٹی کوالٹی دونوں لحاظ سے اسلام کو دنیا میں غالب کرے گا. اس کے لیے اللہ نے حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیا ہے. اتنا ہمارا ایمان ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ہر تھوڑے دن میں کوئی مہدی اٹھ کے دعویٰ شروع کر دیتا ہے, اور تو امام مہدی سب سے پہلی بات یہ مجاہد ہوں گے, بڑی اہم ترین بات یہ ہے. اور انہی کے دور میں حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی نازل ہوں گے, تو اور دجال بھی ظاہر ہوگا. تو اس لیے یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہیں, اس لیے ان کو پہچاننے میں اہل اسلام کو دشواری نہیں ہوگی. حضرت مہدی کو تو لوگ خود تلاش کریں گے, ان کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے, وہ دعویٰ نہیں کریں گے. لوگ اہل اللہ, بزرگان دین, علماء ان کو خود تلاش کریں گے. آج لوگ خود دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں حضرت مہدی ہیں, میں حضرت مہدی ہوں, تو وہ دعویٰ جو کرے گا اس کا مطلب وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے ہمیں اس ٹاپک کو ختم کر دینا چاہیے, اس سینس میں ختم کر دینا چاہیے کہ جو دعوے کر رہے ہیں نا کہ کل آ رہے ہیں, پرسوں آ رہے ہیں, فلاں سن میں آ رہے ہیں, اس سینس میں اس ٹاپک کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے. ہاں, جتنا احادیث میں ہے اس کو بیان کرنا چاہیے. اور جو لوگ بھی خلاف سنت ہوتے ہیں وہ تو حضرت مہدی ہو ہی نہیں سکتے. آج تو مہدی ہونے کا دعویٰ ایسے پاگل فضول قسم کے لوگ کر رہے ہیں, جو انسان ہونے کا دعویٰ کرنے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم انسان کے بچے بھی ہیں کہ نہیں. اچھا, یہ بھی انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا امام مہدی نبی ہوں گے؟ امام مہدی نبی ہوں گے یا صحابی؟ اس بارے میں وضاحت فرما دیں. نہ وہ نبی ہوں گے نہ صحابی ہوں گے. وہ اتنی بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نسب میں حضرت مہدی ہوں گے. ان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا ہوگا, قریش میں سے ہوں گے. اور جس دور میں آئیں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کے بعد فوراً نازل ہوں گے, اس دجال بھی اسی وقت ظاہر ہوگا. یہ تینوں چیزیں ایک ہی وقت پہ ہوں گی, دجال, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی. اور حضرت مہدی دمشق میں مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے دمشق کے مینار پہ اتریں گے, پھر وہاں سے سیڑھیوں سے نیچے آئیں گے کیونکہ دارالاسباب میں داخل ہو چکے ہیں. حضرت مہدی ان سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں, وہ انکار کریں گے. حضرت مہدی کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے اور پھر دونوں کی اقتداء میں جہاد ہوگا. تو مجاہدین کے امام ہوں گے حضرت مہدی. اتنی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے. چند باتیں اور ہیں روایات میں جو ملتی ہیں. یہ ہمیں ڈیٹ نہیں بتائی گئی ہے, سن نہیں بتایا گیا, سال نہیں بتایا گیا. اس بارے میں صدیوں سے لوگ پیش گوئیاں کر رہے ہیں کہ فلاں سن میں آئیں گے, فلاں سن میں آئیں گے. بڑے بڑے لوگوں نے پیش گوئیاں کی ہے جو 100% غلط ثابت ہوئی ہیں. تو اب بھی لوگ پیش گوئیاں کر رہے ہیں کہ 2025 میں آئیں گے, کوئی کہہ رہے 2030 میں آئیں گے. تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مبہم رکھا ہے, صحابہ نے مبہم رکھا. نہ صحابہ نے نبی سے تاریخ پوچھی, نہ مہینہ پوچھا, اور نہ نبی نے بتایا. اور ایسی چیزوں میں اسلام اس کو مجمل ہی رکھتا ہے, کیونکہ وہ مہینہ آتا اور اس مہینے میں کوئی بھی اٹھ کے مہدی کا دعویٰ کر دیتا تو کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے نا. اس لیے ہمیں اس پر مبہم ایمان ضروری ہے, مجمل ایمان ضروری ہے. مبہم تو نہیں کہیں گے, مجمل کا مطلب تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہے, بس ہمیں پتہ ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے قرب قیامت میں کہ حدیث میں آتا ہے خراسان سے ایک لشکر اٹھے گا اور اللہ اس کو فتح عطا فرمائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ مجاہدین لڑیں گے
اور اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 مجاہدین اس میں جو لڑنے والے ہوں گے وہ شہید ہو جائیں گے، جو اس وقت کے سب سے افضل ترین شہداء ہوں گے، اور 1/3 مجاہدین وہ ہوں گے جو لڑائی کی شدت اور سختی کی وجہ سے میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی اللہ کبھی بھی توبہ قبول نہیں کرے گا، اور 1/3 ہوں گے جن کو اللہ دنیا پہ غلبہ عطا کرے گا، کفر پہ غلبہ عطا کرے گا۔ تو یہ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواتین سے خطاب کیا کہ عورتیں جہنم میں مردوں سے زیادہ ہوں گی۔ خواتین نے پوچھا کیوں؟ اس حدیث میں تو ہے عورتیں زیادہ ہوں گی، دوسری حدیث میں آتا ہے جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہوں گی، ایک اور حدیث ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خواتین ڈر جاتی ہیں کہ ہم یہاں بھی وہاں بھی، یہ کیا مذاق ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ خواتین کی آبادی ہی زیادہ ہوگی، تو ظاہر ہے ادھر بھی زیادہ تو ادھر بھی زیادہ۔ تو پوچھا گیا بھائی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تکفرن العشیر، شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، ناشکری، نافرمانی نہیں کفر کہتے ہیں ناشکری کو۔ کیسے ناشکری؟ فرمایا ساری زندگی کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ آج کوئی مرد بیوی کو چھوڑ دے، بیچاری کا کیا پرسان حال ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ گھر اس کو لے کے دیتا ہے، گیس بجلی کا بل، چھت مہیا کی، اس کو تحفظ دیا، اس کی اولاد کا ہمیشہ کے لیے محافظ بنا، اتنے بڑے بڑے انعامات احسانات، اور نبی نے فرمایا کسی دن تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے، اس کی تنخواہ کم ہو گئی بیچارے کی، اب گوشت نہیں لا پا رہا، توریوں پہ گزارا کروا رہا ہے، ناشتے میں انڈے کا انتظام نہیں کر سکا، آج بیگم بغیر ناشتے کے رہ لو، آج ناشتہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، تھوڑی تنخواہ میری، حالات ٹف چل رہے ہیں، یا ناشتہ کرو مگر انڈا نہ منگواؤ، پراٹھا ڈبو کے، مفتی صاحب نے کہا ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے، تو آج ہم پراٹھا چائے میں ڈبو کے کھا لیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کچھ ہو جائے نا تو کیا عورت تانا کیسا دیتی ہے، ما رأیت منک خیرا قط، میں نے کبھی بھی آپ سے خیر، سب عورتیں نہیں لیکن بہت سی عورتیں یہ کام کرتی ہیں کہ میں نے آپ سے کبھی خیر نہیں دیکھی، میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ملا کیا ہے۔ کتنا بڑا زندگی بھر کے ہمارے مسلم معاشرے میں تو مرد تو بہت زیادہ تحفظ دیتا ہے، کیسے باپ اپنی بیٹی کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اچھا آدمی مل جائے، اور پھر طلاق سے ڈرتی بھی ہیں، کہتی ہیں طلاق دے کے مجھ پہ ظلم کر دیا، مجھے یہ کر دیا، طلاق دے کے کیا کیا، اس نے اپنے آپ سے جدا کر دیا نا، تو اب رو کیوں رہی ہو؟ اس کا مطلب وہ نہ دیتا تو تم پر احسان تھا اس کا کہ اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا ہوا ہے، اور دینا غلط سمجھا جاتا ہے معاشرے میں، اس لیے کہ وہ جو تمام تحفظات اس نے دیے ہوئے تھے وہ تم سے چھین لیے ہیں، تو نقصان عورت کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن نبی نے فرمایا کہ تکفرن العشیر، جو عشیر ہے نا ہمیشہ ساتھ رہتا ہے تو اس کی ناشکری کرتی ہو۔ تو بھائی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کی خدمات زیادہ ہوں، باپ اور ماں کا بھی یہی حکم ہے، ابا کو برداشت کرنے کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے والد صاحب اگر آپ JUI میں اور ابا PTI کی تعریفیں شروع کر دیں عمران خان کی، ابا کو بولو کہ ابا آپ میرے دل سے اتر گئے، بولو گے؟ بولو نا بھائی، آپ JUI کے ہو، آپ دھرنے میں شرکت کے لیے جا رہے ہو اور ابا نے کہا عمران خان زندہ باد، آپ بولو گے یار ابا ایسی باتیں نہیں کرو یار، بس یہی بولو گے نا، ابا یہ نہیں کرو یار، میں دھرنے میں جا رہا ہوں، آپ کہہ رہے عمران خان زندہ باد، آپ ابا کو لکھ کے دو گے ابا آپ میرے دل سے اتر گئے، ابا بولے گا دفع ہو یہاں سے، میں تیرے دل سے اتر گیا، تو میرا باپ ہے جو میرے تانے دے رہا ہے دل سے اتر گیا، تیری اوقات کیا؟ باپ یہی کہے گا نا، میں نے جنا ہے تجھے، ساری زندگی میں نے کھلایا پلایا،